الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لم تأتيهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق اللہ مولانا العظیم. ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، اور جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ لے کر نہ پہنچے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تو نے اپنے لیے کوئی معجزہ کیوں نہیں منتخب کر کے رکھ لیا، کوئی معجزہ چن کر اپنے طرف سے یا اپنے رب کی طرف سے اپنے لیے پہلے ہی سے منتخب کر کے رکھ لیتے۔ قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی، تو اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو بس انہی چیزوں کی پیروی کرتا ہوں اور انہی چیزوں پر چلتا ہوں جس کا میری طرف میرے رب کی جانب سے اشارہ کیا جاتا ہے یا جس کی وحی کی جاتی ہے یا جس کا حکم دیا جاتا ہے۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ ساری بصیرت کی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے۔ وہدی ورحمہ لقوم یؤمنون، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ایسی قوم کے لیے جو یقین اور ایمان سے سرفراز ہو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگائے رکھو۔ وَأَنصِتُوا، اور چپ رہو۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم ہو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا۔ سورہ اعراف چل رہا ہے اور ہم بالکل سورہ اعراف کے اب اختتام پر ہیں۔ جتنی صورت ہم نے پڑھی اور جتنی دروس اس صورت کے دوران ہوئے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان کیے گئے، قوم مان نہیں رہی ہے، جادوگروں کو جمع کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اپنے ہاتھ کا عصا پھینکا، اس عصا نے پورے جادوگروں کے جادوؤں کو ہضم کر ڈالا۔ یہ سارے معجزات ہم اس میں پڑھ چکے ہیں۔ اب بالکل آخری حصے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بالکل انہی لوگوں کی طرح، پچھلی قوموں کی طرح، اور ہر نبی کی قوم کا یہی حال رہا ہے کہ وہ اپنے نبیوں سے معجزے طلب کرتے رہے کہ اگر آپ سچے ہو، اللہ کے پیغمبر ہو، جھوٹ نہیں کہتے ہو تو لاؤ کوئی معجزہ، بتاؤ دلیل کے طور پر کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ اور جب نبی ان کے سامنے اللہ کی قدرت سے کوئی معجزہ پیش فرما دیتے تو پھر وہ لوگ انکار کرنے لگ جاتے کہ تم تو جادو کر رہے ہو۔ فرعون نے کیا کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی کرشمے کو دیکھ کر، معجزے کو دیکھ کر، آپ کے ید بیضا داری کو دیکھ کر کہ ہاتھ ایسے نکالتے سورج کی طرح روشن ہوتا موسیٰ علیہ السلام کا، تو ان کو دیکھ کر فرعون اور اس کے درباریوں نے یہی تو کہا تھا کہ یہ سب جادو ہے۔ یہی حال مشرکین مکہ کا بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست کے ہاتھ پر اللہ کی قدرت سے جتنے معجزات ظاہر ہوئے، گزشتہ شاید ہی کسی نبی کو اتنے معجزے ملے ہو۔ آپ کے انگشت مبارک کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے، اور یہ معجزہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ اسلامک سیرت اور ہسٹری کی کتابوں میں لکھا ہے اور دنیا نے اس کو دیکھا نہ ہو۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک سے جب چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے اور چاند 2 حصوں میں بٹ گیا تھا، تو اس منظر کو یہاں بھارت کے لوگوں نے دیکھا تھا۔ کہاں کے لوگوں نے دیکھا تھا؟ ہاں، چیرامن پیرومن کیرالہ کا جو علاقہ ہے، وہاں کے راجہ تھے رتن سین، کیا نام تھا؟
رتن سین، انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے، چاند دو ٹکڑوں میں، تاریخ میں لکھا ہے، تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ دو ٹکڑے ہو گئے۔ تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ بھئی وہاں عرب کے علاقے میں کوئی صاحب ہے جو اپنے آپ کو پیغمبر اور پروفٹ آف گاڈ کہتے ہیں، اور ان کی قوم نے ان سے معجزے کا مطالبہ کیا تو انہوں نے اپنی انگلی سے ایسے اشارہ کیا اور چاند دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا۔ تو وہ تحقیق کے لیے نکلے، رتن سین تحقیق کے لیے نکلے اور مدینہ پہنچے۔ اس لیے بہت سے مورخین اور ہسٹورین ان کو جو ہے انڈین کمپینین آف پروفٹ کہتے ہیں، بھارتی صحابی حضرت رتن سین رضی اللہ عنہ۔ مورخین لکھتے ہیں ہی واز دا انڈین کمپینین آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لکھا ہے ہسٹری میں کہ رتن سین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہندوستانی صحابی تھے۔ اگر مان لیجئے بالفرض کے تحقیق کرتے کرتے جب مدینہ پہنچے تو آپ کا اگر وصال بھی ہو چکا ہو تو تابعی تو ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، تمام دنیا نے نقشہ دیکھا تھا اس معجزے کو۔ تو جس کو قبول کرنا ہوتا ہے ان کے لیے تو معجزات کی ضرورت نہیں ہے۔ زبان مبارک سے کوئی بات نکلی دل پر اثر کرتی ہے، دل سے جب بات نکلتی ہے اثر کرتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو یہ حال ہوتا ہے۔ لیکن جن کو نہ ماننا ہے تو پھر تو ہی نہ مانے تو باتیں ہزار ہیں، تو ہی نہ مانے تو باتیں ہزار ہیں۔ معجزات دیکھ دیکھ کر بھی انکار کرتے، اور جب کوئی معجزہ دکھاتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کوئی معجزہ نہیں دکھاتے تو کہتے کہ اچھا معجزہ نہیں لائے۔ ارے بھائی تم تو نبی ہو نا، نبی ہو تو کوئی پہلے سے ہی اچھا قدرت، اچھا پاور لے کر رکھ لیتے کہ ہم جب کوئی مطالبہ کریں ہم کو دکھا دیا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، اور جب تم ان کے پاس کوئی معجزہ لے کر نہیں پہنچتے تو کہتے ہیں کہ پہلے سے کوئی معجزہ اپنے لیے منتخب کر کے کیوں نہیں رکھ لیا کہ جب ہم مطالبہ کرتے تو ہمیں دکھلا دیتے۔ اللہ فرما رہے قل، کہہ دیجئے انما اتبع ما یوحی الی من ربی، میں تو بس اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر وحی آتی ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا ہوں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا ہوں۔ اگر اپنی مرضی سے کرنے کی قدرت ہوتی تو سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا جب ہجرت فرما رہی تھی تو کفار مکہ ان کو اونٹ سے گرانے پر قادر نہ ہوتے، اور وہ پریگننٹ تھی اور اس اونٹ سے گرنے کی وجہ سے ابارشن نہ ہوا ہوتا۔ اگر اپنی مرضی سے کرنا ہوتا اللہ کے رسول کے اختیار میں تو احد کا وہ سارا منظر، خون چکا منظر جو تاریخ کے صفحات پر مرتب ہے وہ ہمیں دیکھنے نہیں ملتا۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کس کی ہے؟ اللہ کے دست قدرت میں ہر چیز ہے، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا نہیں ہوگا۔ اللہ نے اختیار یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ، پیغمبر جس بات کو ہم نے حلال قرار دیا ہے اس کو حرام کرنے والے آپ کون؟ آپ کون؟ یہ ہے۔ تو کہا کہ یہ کہہ دیجئے کہ میں تو بس اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ سمجھ کی، شعور کی، ادراک کی، فہم کی باتیں ہیں، بصیرت کی باتیں ہیں، فراست کی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، جس کو سمجھنا ہو سمجھ جائے۔ وَھُدًى وَرَحْمَةً، ہر ایک کے لیے، یہ سمجھنے کے لیے ہر ایک کے لیے ہے، ادراک کے لیے ہر ایک کے لیے، شعور کے لیے ہر ایک کے لیے ہے، لیکن ہدایت ہر ایک کے لیے نہیں ہے، عام ہے، کھول کر رکھ دیا گیا ہے۔ یہ معجزہ ہر نبی کا معجزہ اس کی ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اور اس عصا کے اندر جو کرشمہ تھا معجزات کا وہ تو حضرت موسیٰ کے ساتھ ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کا ید بیضا جو آپ ایسے ہاتھ ڈال کر نکالتے، حضرت موسیٰ کے ساتھ ہی۔ حضرت عیسیٰ پھونک مار کر مریضوں کو اچھا کر دیا کرتے تھے، اب وہ پھونک تو عیسیٰ کے ساتھ ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ قرآن کی شکل میں. کون قرآن؟ جس نے خود چیلنج کیا کہ اگر تم سچے ہو اور اس کو غلط سمجھتے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بہت دور کی بات ہے، آیت کا ایک ٹکڑا ہی بنا کر بتا دو. 1400 سال ہو گئے، آج تک کوئی اس کے مقابلے میں کوئی چیز لا نہیں سکا، اور صبح قیامت تک انشاءاللہ نہ لا سکے گا. تو یہ معجزہ زندہ ہے، ساری چیزیں ہیں سب کے سمجھنے کے لیے، لیکن اس معجزے سے ہدایت اور اس کو اپنے لیے رحمت کا ذریعہ کون بنائے گا؟ کہا کہ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، وہ قوم جو ایمان رکھنے والی. ہر چیز اللہ نے اس دنیا میں کنڈیشنل رکھی ہے یا ڈیپینڈنٹ رکھی ہے ایمان پر. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم کامیاب رہو گے، تم قیادت کرو گے، تم سربراہی کرو گے، تم امام بنو گے، تم قائد بنو گے، تم لیڈر بنو گے، یہ ساری خوبیاں ہوگی، لیکن ایک شرط ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان کون سا؟ وہ خالی طوطے کی طرح رٹا ہوا مارا ہوا نہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، وہ سارا بچپن سے رٹ رہے ہیں مگر ان میں سے کسی ایک کی صفت پر بھی ایمان نہیں. اللہ کرنے والے ہیں، اللہ کے دست قدرت میں ہر چیز ہے، اللہ صحت کے عطا کرنے والے، اللہ بیماری کے دینے والے، اللہ نفع کے دینے والے، اللہ نقصان کے دینے والے. یہ ایمان زبانی طور پر ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن جب حالات سے دوچار ہوتا ہے، تھوڑے سے ہوا کے تھپیڑے جو لگتے ہیں تو اس وقت اندازہ ہو جاتا ہے، کہاں کہاں کے چکر لگاتا ہے ایک در کو چھوڑ کر. جس در سے ملنا تھا اسی در کو چھوڑ کر فلاں عامل صاحب کے پاس جا رہے ہیں، فلاں کے پاس جا رہے ہیں، اور وہ بھی بس اپنی دکان چلا رہا اللہ کا بندہ. اس کو بھی کیا ضرورت ہے؟ ایسے مل رہے بیوقوف، تو ایسے بیوقوف مل رہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ ہاں، اندھوں کے بازار میں کیا ہے، وہ کانوں میں، اندھوں میں کانوں کے کانا بادشاہ بولتے، ویسا اندھوں میں کانا بادشاہ ہوتا، تھوڑا بہت تو دکھتا نا اس کو تو انہیں بادشاہ بن جاتا اندھوں میں. یہ حال ہے. تو فرمایا کہ یہ معجزہ سمجھنے کے لیے تو سب کے لیے ہے، لیکن اس سے ہدایت اور اس سے رحمت حاصل وہی کر سکیں گے جو ایمان والے ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. یہ اس میں بہت کوتاہی ہے آج. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگاؤ. فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگاؤ. وَأَنصِتُوا، اور چپ رہو. جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کے الفاظ غور کرے. قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگائے رہو. وَأَنصِتُوا، اور چپ رہو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اس کی بنیاد پر فقہا لکھتے ہیں کہ اگر کہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو خاموش ہونا واجب ہے. اسی وجہ سے جو احناف کا، حنابلہ کا اور دوسرے فقہا کا مسلک یہی ہے کہ امام اگر نماز پڑھا رہا ہو تو امام نماز پڑھا رہا ہے تو پیچھے قرآن کی تلاوت، کیونکہ وہ تلاوت کر رہا ہے. اللہ نے صاف کہا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس پر کان لگائے رہو. وَأَنصِتُوا، اور چپ رہو. قرآن کے صاف الفاظ ہیں. تو اس آیت کی بنیاد پر فقہا کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو یا امام نماز میں قرآن پڑھ رہا ہو تو مقتدیوں کو اللہ کے اس فرمان کے مطابق کیا کرنا ہے؟ فَاسْتَمِعُوا، کان لگائے رکھنا ہے، خاموشی سے غور سے سننا ہے. وَأَنصِتُوا، اور چپ رہے، دہرانا نہیں ہے. اچھا، ایک تو نماز کا ہو گیا. نماز کے باہر بھی اگر کوئی تلاوت کر رہا ہو تو خاموش رہنا چاہیے. لیکن تلاوت کرنے والا کیسا ہو؟ معلومہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، آ کے جو ہے تو پٹھا شروع ہو گیا تو یہ گنہگار ہوگا. ارے بھئی یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کام میں لگے ہوں گے، کچھ مشورہ ہو رہا ہے، کوئی چیز ہو رہی ہے، اور آ کے موصوف پڑھتے بیٹھ گئے، ان کو معلوم ہے پہلے سے کام کر رہے ہیں. تو فقہا لکھتے ہیں کہ پھر ایسا شخص گنہگار ہوگا، ایسا شخص گنہگار ہوگا. اس کو سمجھنا چاہیے حالات، نزاکت
جو چیزیں ہوتی ہیں نا، گریویٹی جو ہوتی ہے، سچویشن کی گریویٹی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، موقع کی نزاکت جس کو کہتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی نے گریویٹی آف سچویشن کو نہیں سمجھا، کہیں بھی آ کے بس شروع ہو گیا، تو یہ پڑھنے والا بھی گنہگار ہوگا، اس لیے خیال کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کے دوران تو یہ صاف لفظوں میں بتایا، خطبے کے دوران بھی اگر امام خطبے کے لیے جب کھڑا ہو جائے، حدیث کے صاف الفاظ ہے کہ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے، خطبے کے لیے یعنی خطبہ شروع نہ کر دے، کھڑا ہو جائے جگہ سے، تو اس کے بعد نہ تلاوت، نہ ذکر، نہ اذکار، نہ کوئی چیز نہیں، بس خاموشی سے سننا ہے۔ تو بہرحال مسائل ہیں، اور عوام کا قصور نہیں ہے، عوام تک یہ چیزیں پہنچی بھی نہیں ہیں۔ زیادہ تر عوام تک یہ چیزیں چونکہ پہنچی نہیں ہوتی ہے، تو بیچارے اپنی سادگی میں پورے خلوص دل کے ساتھ کرتے رہتے ہیں، لیکن جب مسائل کا علم ہو جائے تو اس کے بعد کرنا اسی طریقے سے چاہیے جس طریقے سے قرآن اور حدیث میں کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر لمحے میں، ہر میدان میں، ہر عمل، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کے طریقے مبارک اور شریعت کی منشا کے مطابق کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ یہاں تک پڑھ چکے ہیں۔ اب بس صرف 2 آیتیں ہیں جو سورہ اعراف کی بچی ہوئی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم کل پڑھیں گے، تو ان آیتوں پر انشاءاللہ سورہ اعراف ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہم لوگ سورہ انفال کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہاں تک پڑھ چکے۔ اب یہ ساری سورہ انفال کی تفسیر وغیرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی مہلت پر موقوف ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ حیات مستعارہ عطا فرمائے تو کل انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ مسائل کا سلسلہ ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ سخت آندھی، گھبراہٹ اور زلزلے کے وقت نماز۔ اگر تیز آندھی چلنے لگے، یا دن میں خلاف معمول اندھیرا چھا جائے، یا رات میں حیرت انگیز طور پر روشنی نظر آنے لگے، یا زلزلہ وغیرہ کے دہشت زدہ واقعات پیش آ جائے، یا وبائی امراض پھیل جائے، کوئی وائرس پھیل جائے جو ناقابل علاج ہو جائے اور کیوریبل نہ رہے، تو ایسے حالات میں بلا جماعت تنہا نفل نمازیں پڑھنا بہتر ہے۔ ایسے حالات میں بلا جماعت تنہا نفل نمازیں پڑھنا بہتر ہے، یعنی نفل کی ویسے بھی جماعت نہیں ہے، نفل نماز کی جماعت نہیں ہوتی ہے، کسی بھی صورت میں نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، ایسے حالات میں حکم یہ ہے کہ جب بہت بڑا کوئی خطرہ ہو تو لوگ مسجد میں آتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں ایک ساتھ، جیسے سورج گرہن کی نماز ادا ہوتی ہے نا، کیا کرتے ہیں، وہ کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اس کی نماز جماعت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح چاند گرہن کی نماز ہوتی ہے، بارش نہیں ہو تو نماز استسقاء ہے، جماعت کرتے نا۔ لیکن اگر ہنگامی حالات ایسے ہو کہ بہت زیادہ جھٹکے زلزلے کے محسوس ہو رہے اور معلوم ہوا کہ اس سے بچاؤ کے لیے اجتماعی طور پہ پڑھنے جائیں گے، نہیں، تو ایسی صورت میں تنہا نفل پڑھ کر دعائیں کر لیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔